السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری زون اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تاریخی جنگ کی جس نے برطانوی سامراج کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنگ ملاکنڈ 1897۔ یہ جنگ صرف ایک فوجی تصادم نہیں تھی بلکہ یہ آزادی، غیرت، مذہبی جذبے اور قبائلی اتحاد کی ایک عظیم داستان تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ ملاکنڈ میں ایسا کیا ہوا کہ برطانوی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پس منظر 1897 کا زمانہ برصغیر میں برطانوی راج کا دور تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ مضبوط کر لیا تھا، لیکن سرحدی علاقوں خصوصاً خیبر پختونخوا کے قبائل ان کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ملاکنڈ، جو آج خیبر پختونخوا میں واقع ہے، ایک نہایت اہم فوجی مقام تھا۔ یہ سوات دیر، چترال اور باجوڑ کی طرف جانے والا اہم راستہ تھا۔ برطانوی حکومت نے یہاں فوجی چھاونیاں قائم کی تاکہ قبائلی علاقوں پر نظر رکھی جا سکے، لیکن یہ بات مقامی قبائل کو پسند نہ آئی۔ فقراً سوات کا ظہور۔ اسی دوران ایک مذہبی اور روحانی شخصیت سامنے آئی جنہیں لوگ فقراً سوات علی ونائی فقیر کہتے تھے۔ ان کا اصل نام سید اللہ بابا تھا۔ وہ ایک نہایت بااثر شخصیت تھے اور ہزاروں قبائلی ان کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے۔ انہوں نے قبائل کو متحد کیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ ان کا پیغام واضح تھا: یہ ہماری زمین ہے، ہم یہاں غلامی قبول نہیں کریں گے۔ یہ اعلان پورے ملاکنڈ، سوات دیر، باجوڑ اور بونیر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ جولائی 1897 میں ہزاروں قبائلی مجاہدین نے ملاکنڈ کی برطانوی چھاؤنی پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ برطانوی فوج حیران رہ گئی۔ قبائلی لشکروں میں یوسف زئی، محمد عثمان خیل، بونیر وال سواتی اور دیگر پشتون قبائل شامل تھے۔ ان کے پاس جدید ہتھیار کم تھے، لیکن جذبہ ایمان اور بہادری بے مثال تھی۔ رات کے اندھیرے میں حملے کیے گئے، پہاڑوں سے فائرنگ ہوئی اور انگریز فوج شدید دباؤ میں آ گئی۔ برطانوی فوج کی حالت۔ ملاکنڈ میں موجود انگریز فوجی تعداد میں کم تھے، انہیں ہر طرف سے حملوں کا سامنا تھا۔ راشن کم ہونے لگا، گولہ بارود محدود تھا اور زخمی فوجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ برطانوی فوج کو خطرہ تھا کہ اگر فوری مدد نہ پہنچی تو پوری چھاؤنی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان افسر بھی وہاں موجود تھا، جس کا نام تھا ونسٹن چرچل۔ جی ہاں، وہی چرچل جو بعد میں برطانیہ کا وزیر اعظم بنا۔ اس نے اپنی کتاب دی اسٹڈی آف دی فیلڈ فورس میں اس جنگ کی تفصیل لکھی۔ چکدرا کا محاصرہ۔ صرف ملاکنڈ ہی نہیں بلکہ قریب موجود چکدرا قلعہ بھی قبائلی حملوں کی زد میں آ گیا۔ وہاں موجود برطانوی فوج کئی دنوں تک محاصرے میں رہی۔ باہر سے مدد پہنچانا مشکل تھا، قبائلی لشکروں نے راستے بند کر دیے تھے۔ یہ صورتحال انگریز حکومت کے لیے بہت خطرناک بن گئی۔ جنرل بنڈن بلڈ کی آمد۔ آخرکار برطانوی حکومت نے بڑی کمک روانہ کی۔ جنرل سر بنڈن بلڈ کی قیادت میں ایک بڑی فوج ملاکنڈ پہنچی۔ ان کے ساتھ توپخانہ، جدید رائفلیں اور مضبوط فوجی دستے تھے۔ شدید لڑائی کے بعد انگریزوں نے اپنی پوزیشن مضبوط کی اور چکدرا کا محاصرہ توڑ دیا۔ قبائلی لشکر پہاڑوں کی طرف واپس چلے گئے، لیکن مزاحمت ختم نہیں ہوئی۔ جنگ کے نتائج۔ اگرچہ برطانوی فوج نے فوجی طور پر اپنی پوزیشن بچا لی، لیکن یہ جنگ ان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ انہیں احساس ہوا کہ پشتون قبائل کو مکمل طور پر قابو کرنا آسان نہیں۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ ایمان، اتحاد اور آزادی کی خواہش بڑی طاقتوں کو بھی چیلنج کر سکتی ہے۔ فقراً سوات ایک علامت بن گئے۔ مزاحمت اور آزادی کی تاریخی اہمیت۔ جنگ ملاکنڈ صرف ایک مقامی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ برطانوی سامراج کے خلاف قبائلی مزاحمت کی سب سے اہم مثالوں میں سے ایک تھی۔ یہ جنگ آج بھی خیبر پختونخوا کی تاریخ میں فخر کے ساتھ یاد کی جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی سرزمین، اپنی عزت اور اپنی آزادی کے لیے قربانی دینا ہی اصل بہادری ہے۔ دوستو، جنگ ملاکنڈ 1897 صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ غیرت، مزاحمت اور آزادی کی ایک زندہ مثال ہے۔
اگر آپ کو یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل دا ہسٹری زون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔